ایک دفعہ کا ذکر ہے، خوشی اور ہنسی سے بھرے ہوئے ایک دیس میں ایک چھوٹا شیر رہتا تھا جس کا نام لیو تھا۔ لیو کو اپنے گھر کے قریب خوبصورت گھاس کے میدان میں کھیلنا اور گھومنا بہت پسند تھا۔ ایک دن سورج سے چمکتی صبح لیو نے ایک نئی مہم پر جانے کا فیصلہ کیا۔ راستے میں اس کی ملاقات سیمی نامی گلہری سے ہوئی جو شبنم کی بوندیں اکٹھی کر رہی تھی اور خوشی سے اچھل رہی تھی۔ جب وہ کھیل رہے تھے انہوں نے ایک عجیب رنگین بادل کو اپنے اوپر اڑتے ہوئے دیکھا۔ یہ قوس قزح کے تمام رنگوں سے چمک رہا تھا۔ بادل آہستہ آہستہ نیچے آیا اور ان کی حیرت کی بات یہ تھی کہ بادل سے زمین تک ایک قوس قزح کا راستہ پھیل گیا۔ ان کی آنکھوں میں تجسس چمک رہا تھا اور انہوں نے قوس قزح کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ قوس قزح جس مقام پر ختم ہوا وہ ایک جادوئی زمین تھی جہاں درخت کینڈی کے بنے تھے اور دریگ کا پانی چمکدار۔ وہاں پر ان کے دوست جانوروں نے ان کا استقبال کیا۔ جادوئی زمین کے درمیان میں ان کی ملاقات اولا سے ہوئی۔ اولا ایک عقل مند الو تھا۔ اولا نے لیو کو بتایا کہ یہ زمین ایک خاص جگہ ہے جہاں صرف سب سے زیادہ مہربان اور بہادر لوگ ہی آ سکتے ہیں۔ لیو اور سیمی نے پورا دن جادوئی مخلوقات کی مدد کرتے ہوئے، دلچسپ کھیل کھیلتے ہوئے اور حیرت انگیز چیزوں کو دریافت کرتے ہوئے گزارے۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے ڈریگن کو اس کی کھوئی ہوئی چمک بھی واپس دلائی۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو لیو نے کہا واپسی کا وقت آ گیا۔ عقل مند الو نے انہیں راستہ سمجھایا اور کہا کہ اگر آپ ہمیشہ مہربان اور بہادر رہیں گے تو آپ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں۔ لیو اور اس کے دوست اپنی دنیا میں واپس آ جاتے ہیں۔ وہ خوشی اور اپنی جادوئی مہم کی یادوں سے بھرپور تھے۔ اس دن سے لیو اور سیمی سمجھ گئے کہ مہربانی اور بہادری سب سے حیرت انگیز مقامات کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اور کبھی کبھار اگر آپ قریب سے دیکھیں تو آپ آسمان میں جادوئی قوس قزح کی ایک جھلک بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیو نے اس کے ساتھ ان کے جادوئی مہم پر شامل ہونے پر اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا یاد رکھیں مہربانی اور بہادری حیرت انگیز چیزوں کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اگلی بار ملیں گے، بائے بائے۔